بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن یار ابھی جیلانی نے تمہیں پاگل تو نہیں کہا ہے؟ شرافت علی نے معصومیت سے کہا۔ قربان جاؤں تیری اس معصومیت اور سادگی کے، بولا بنتا ہے۔ اوے ہوش دی گل کر، مکھن نہ لگا، کوئی فارم نہیں کھول رکھا ہے تو نے؟ بڑا تازہ تازہ مکھن ہے تیرے پاس تو؟ آبی نے طنزیہ انداز میں کہا۔ نہیں یار، نہ میرا کوئی ڈیری فارم ہے اور نہ ہی مکھن لگا رہا ہوں میں کسی کو۔ تم خود بتاؤ، جو بات میں نے سنی نہیں اس کا اعتراف کیسے کر لوں؟ اچھا میرے بولے بادشاہ، ذرا یہ تو بتا، اس نے جو گلی کوچوں میں غلاظت کے ڈیروں پر بسیرا کرنے اور بچوں کے پیچھے پتھر لے کر دوڑنے والوں کی جو مثال دی تھی، ابھی تیرے خیال میں اس کا مطلب کیا تھا؟ ابھی نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک تم پاگل ہو۔ اچھا تو اور کیا مطلب تھا؟ یہ بھی تو ارشاد فرما دیجئے۔ آبی نے اس کا مضحکہ اڑانے والے انداز میں کہا۔ یہ کاٹنے کو کیوں دوڑ رہا ہے اس غریب شرافت علی کو؟ اس نے تیرا کیا بگاڑا ہے بھائی آخر؟ میں نے آبی سے کہا۔ اب تو خود دیکھ لے اپنے اس یار کو، انڈائریکٹ وے میں کتا کہہ رہا ہے، یہ مجھ سے بھائی کا رشتہ بھی ظاہر کر رہا ہے۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ جو میں ہوں وہی یہ بھی ہے، یہ خود ہی تسلیم کر رہا ہے، تو اب میں کیا کہوں اسے؟ آبی جلدی سے بولا۔ اچھا بہت ہو گئی، اب بس بھی کرو بھائی، تجھ سے تو کچھ کہہ کر مصیبت میں ہی پھنس جاتا ہے آدمی، بالکل ہی کمبل ہو جاتا ہے، تو جان ہی نہیں چھوڑتا کسی طرح۔ میں کہہ رہا ہوں ذرا سنجیدہ ہو کر سوچ میرے بھائی، وہ آسیہ پولیس کی جیپ لے کر بھاگی ہے، راستے میں کسی کو نظر آ گئی تو مصیبت میں گرفتار ہو جائے گی۔ میں نے اسے سمجھانے کے انداز میں کہا۔ میری بات سن کر اس کی ساری شوخی ہوا ہو گئی، آنکھیں اس کی ایک دم حیرت سے واہ ہو گئیں۔ اچھا پولیس کی جیپ لے بھاگی ہے وہ؟ کمال ہے یار، حد کر دی تیری اس بہن نے تو۔ اسے آخر ضرورت کیا پیش آ گئی تھی اس طرح بھاگنے کی؟ ہمارے ساتھ نہیں جا سکتی تھی کیا وہ؟ تو نے جانے ہی کیوں دیا اسے اس طرح؟ آبی حیرانی سے بولتا جا رہا تھا۔ یہ تو میری سمجھ میں بھی نہیں آیا، اسے ایسا کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ آخر ہم اسے ان لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر تو نہیں چلے آتے، اسی کی خاطر تو دوڑے آئے تھے ہم یہاں، ورنہ ضرورت کیا تھی ہمیں یوں آنے کی؟ میں نے جواب دیا۔ شاید اس نے یہ سوچا ہوگا کہ ہم لوگوں کا لاشاری کی حویلی سے بچ کر نکل آنا ممکن نہیں ہے۔ اپنے چاروں طرف خطرات کو دیکھ کر وہ اپنی جان بچا کر نکل گئی ہے۔ شرافت علی نے کہا۔ نہیں یار اس طرح نہ سوچ اس کے بارے میں، ایسے موقع پرست بندی نہیں ہے وہ، تو جانتا نہیں ہے اسے؟ بھائی جیلانی کی بہن کسی طرح بھی جیلانی سے کم نہیں ہے، شیرنی ہے شیرنی، بالکل اسی طرح جھپٹتی ہے آدمی پر۔ آبی جلدی سے بولا۔ میں نے کہا آبی ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے میری۔ اوہ بالکل یہی بات ہو سکتی ہے۔ کیا بات سمجھ میں نہیں آ رہی تیری؟ کس بات کا ذکر کر رہا ہے تو؟ ذرا صاف صاف بات کر۔ ایک تو مم میں بہت حال کراتا ہے مجھ سے، یہ بہت بری عادت پڑ گئی تجھ میں۔ آبی قدرے جھنجھلاتے ہوئے بولا۔ اوے دماغ ٹھنڈا رکھ اپنا، ذرا تحمل سے بات سن میری۔ ہم میں سے کسی نے بھی غور نہیں کیا اس پر، حالانکہ لاکھو لاشاری کی حویلی میں اچھا خاصا وقت گزار کر آئے ہیں ہم، اور ہنگامہ بھی خوب ہوا ہے وہاں۔ وہ تو ہوا، ہم میں سے کون نہیں جانتا یہ بات؟ اس پر غور کرنے والی کیا بات ہے؟ آبی نے میری بات کاٹ کر کہا۔ اوے جٹ بہادر، پوری بات تو سن لیا کر، پہلے ہی بکواس شروع کر دیتا ہے۔ اچھا بک نہیں زیادہ، بتا کیا کہہ رہا تھا تو؟ وہ غور طلب بات کون سی ہے تیری؟ وہ بات یہ ہے کہ اس سارے وقت میں ہمیں کوئی علامت نظر نہیں آئی جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ اس حویلی میں کہیں کوئی بچہ بھی موجود ہے، حالانکہ اگر وہاں کوئی بچہ ہوتا تو اتنے ہنگامے کے بعد خاموش نہیں رہتا، رو رو کے پوری حویلی سر پر اٹھا لی ہوتی اس نے۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ لے بھائی شرافت علی، اب دیکھ لے تو خود ہی پاگل تو یہ مجھے ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، حالانکہ دماغ خود اس کا الٹا گھوم رہا ہے۔ اچھی خاصی آسیہ کے بارے میں باتیں کرتے کرتے یہ بچہ آبی بولتے بولتے اچانک یوں خاموش ہو گیا جیسے اسے کوئی بھولی ہوئی بات ایک دم یاد آ گئی ہو۔ ہاں بک نہ، اب
چپ کیوں ہو گیا ہے؟ پاگل ہو گیا ہوں میں، یہی کہنا چاہ رہا ہے نا تو؟ میں تلخی سے بولا۔ اوے جیلانی، یہ تو آسیہ کے بچے کی بات تو نہیں کر رہا ہے کہیں؟ آبی نے میرے لہجے کی تلخی کو نظر انداز کر کے پوچھا۔ اور کیا تیری اس ہیروین الماس کے کسی گمشدہ بچے کی بات کر رہا تھا میں، جو تو یوں بڑک اٹھا تھا اچانک؟ اس غلیظ چائے کا نام نہ لے یار جی میرے سامنے۔ اس سالی سفید پاؤڈر کی ہرجائی پڑیا کو کہیں سے گھسیٹ لایا تو؟ درمیان میں وہ بچہ میرے ذہن میں نہیں تھا اس گھڑی، بالکل ہی بھول بیٹھا تھا میں اسے۔ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے تو، ذرا گمان تک نہیں ہوا تھا اس کا وہاں وہ بچہ اس حویلی میں نہیں ہے شاید؟ میرا بھی یہی خیال ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچہ حویلی میں نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے، اس کا سراغ تو ضرور لگانا چاہیے ہمیں۔ جب تک بچہ نہیں ملے گا آسیہ اس حویلی کی تھا نہیں چھوڑے گی، وہ بار بار چڑھ کر آتی رہے گی یہاں۔ یہ تو بڑی تشویشناک بات ہے یار۔ پھر کیا خیال ہے اب تیرا؟ کیا ہم واپس چلیں حویلی کی طرف؟ اس بچے کو تو ہمیں حاصل کرنا ہی ہے کسی نہ کسی طرح، مگر حویلی جا کر یہ کیسے معلوم ہو سکے گا کہ بچہ حویلی میں نہیں ہے تو پھر کہاں رکھا گیا ہے؟ آبی نے سوال کیا۔ پہلے تو ہم اسے حویلی میں ہی تلاش کریں گے، وہاں نہیں ملا تو پھر ممتاز یا سیف علی سے معلوم کریں گے، انہیں ضرور پتا ہوگا بچہ کہاں رکھا ہوا ہے۔ لاکھو لاشاری نے انہی سے معلوم ہو سکتی ہے یہ بات، میں نے کہا۔ معلوم تو ہوگا انہیں، تیرے پوچھنے پر آسانی سے بتا دیں گے اس کے بارے میں وہ۔ میں نے پھر سوال کر دیا۔ میں نے گاڑی کی رفتار کم کر کے اس کو روکتے ہوئے کہا، کیوں نہیں بتائیں گے وہ؟ اب انہیں دلچسپی کیا رہ گئی ہے بچے سے؟ انہیں بچے سے کوئی دلچسپی ہو یا نہ ہو، مگر وہ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں گے کچھ نہیں۔ انہیں کیا ہمدردی ہے آخر ہم سے؟ اگر وہ یوں نہیں بتائیں گے تو ہم انہیں بتانے پر مجبور کر دیں گے۔ اور تو یہ کیا بکواس کرنے لگا ہے؟ کیا جانتا نہیں ہے کہ ہم نے تو مردوں کو بولنے پر مجبور کر دیا ہے؟ ان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ وہ سیف علی تو منٹوں میں فر فر بولتا نظر آئے گا تجھے۔ وہ تو تم سب کچھ ٹھیک کہہ رہے ہو جیلانی، مگر تم یہ بات پورے یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ لوگ اب تک اسی جگہ کمرے میں بند ہوں گے جس طرح ہم انہیں بند کر آئے تھے۔ اب واپسی پر کیا حالات پیش آئیں گے ان کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ یہ توقع تو نہیں کی جا سکتی ان سے کہ وہ اس بار بھی ہمارے قابو آ جائیں گے۔ شرافت علی نے خدشے کا اظہار کیا۔ وہ وہاں بند نہیں ہوں گے تو کہاں چلے گئے ہوں گے؟ بھائی جی، کیا اس کمرے سے نکلنے کا کوئی اور بھی راستہ ہے تمہاری نظر میں جس سے وہ باہر نکل سکتے ہیں؟ آبی نے کہا۔ آبی کی یہ بات سن کر مجھے خیال آیا کہ لاکھو لاشاری کے اس مخصوص کمرے سے جس میں وہ بستر لگائے لیٹا تھا ملحق ایک اور کمرہ تھا جس کی 2 کھڑکیاں عمارت کے عقبی حصے میں کھلتی تھیں۔ اس کے علاوہ لاشاری کے کمرے کے بیرونی دروازے کے دائیں بائیں بھی 2 کھڑکیاں دیکھی تھی میں نے۔ وہ چونکہ اس وقت بند تھیں اس لیے ہم میں سے کسی نے بھی ان کی طرف توجہ نہیں دی تھی۔ وہ کھڑکیاں اتنی بڑی تھیں کہ ان میں سے آدمی بآسانی گزر سکتا تھا۔ میں نے آبی کو مخاطب کر کے کہا، یہ شرافت علی ٹھیک ہی کہہ رہا ہے آبی، تم نے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا تھا مگر جلدی میں ہم تینوں میں سے کسی نے بھی کھڑکیوں کا خیال نہیں کیا۔ وہاں 4 کھڑکیاں موجود ہیں جن میں سے گزر کر وہ عمارت سے باہر آ سکتے ہیں۔ 2 کھڑکیاں تو سامنے ہی ہیں اور 2 ساتھ والے کمرے میں ہیں، وہ دونوں حویلی کے عقبی حصے میں کھلتی ہیں۔ وہ اب تک تو کمرے سے نکل آئے ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں جلد از جلد حویلی سے نکل آنے کے سوا کوئی اور خیال ہی نہیں تھا اس وقت۔ چنانچہ جیسے ہی ہمیں نکلنے کا موقع ملا ہم فوری طور پر نکل بھاگے وہاں سے۔ یہ ہم میں سے کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ ہمیں واپس بھی جانا پڑے گا۔ شرافت علی نے کہا، اگر وہیں یہ خیال آ جاتا تو فارغ ہو کر ہی نکلتے ہم۔ ہاں یار، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے تو، اگر حویلی میں ہی بچے کا خیال آ جاتا تو ہم اسی وقت یہ کام بھی کر لیتے، پھر واپس جانے کی ضرورت پیش نہ آتی ہمیں۔ حالانکہ میں اس سیف علی سے یہی معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا جب تھانے دار افضل ایک دم بازی پلٹنے کی کوشش کی تھی۔ اسے نبڑنے کے بعد یہ بات میرے ذہن سے نکل گئی۔ بس میں نے کہا، ہاں یار، حالات ہی ایسا رخ
اختیار کر گئے تھے، اچانک سالوں نے ایک دم ہی بازی پلٹ کر رکھ دی تھی۔ کیسا سیاپا دکھایا تھا اس الو کے پتر افضل بیگ نے، یہ بے خبری میں پیچھے سے آ کر مشکیں کس لی تھی میری، مگر یہ شرافت علی کیسے آ گیا تھا اس کے پھندے میں؟ یہ تو آسیہ کے لاشاری کو گولی مارتے ہی نکل گیا تھا کمرے سے، پھر یہ کہاں مل گیا انہیں؟ کیوں بھائی شرافت علی؟ شرافت علی کے بجائے میں نے کہا وہ یار غلطی مجھ سے ہو گئی تھی، دراصل یہ بات بھول گیا تھا میں کہ وہ سالہ پولیس کا صدایا ہوا شاطر بن مانس ہے، چال چل گیا تھا وہ مجھ سے پولیس والی، ایسا گربہ مسکین بن گیا تھا وہ کہ میں سمجھا اب اس کے پر پردے نکارہ ہو گئے ہیں، یہی سوچ کر میں ذرا سا غافل ہو گیا تھا اس کی طرف سے، میری اسی غفلت سے فائدہ اٹھا کے اس نے شرافت علی کو باندھ لیا تھا، سالہ گرگٹ کی طرح پل پر رنگ بدلتا ہے۔ ہاں یار ایسے ہی شاطر ہوتے ہیں یہ، ان کے ظاہر پر تو جانا ہی نہیں چاہیے، کبھی موقع ملتے ہی مخالف کی بساط لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ مگر ایک بات تو بتائیں حضرت غلام جیلانی مدد اللہ، یہ آپ کے حصے میں کس پیر کامل کی سجادہ نشین آ گئی ہے؟ کس نے خلافت عطا کی ہے آپ کو؟ اوے دماغ تو ٹھیک ہے نا تیرا؟ یہ ایک دم تیری کون سی رگ پریشان کرنے لگی ہے تجھے؟ کیا بک رہا ہے تو؟ بک نہیں سالے، سچ سچ بتا دے مجھے، یہ تجھ میں پیروں فقیروں والی صفات کہاں سے بھر گئی ہیں؟ کن پہنچے ہوئے لوگوں کے حجرے میں جا گھسا تھا تو؟ کون سا چلا کاٹ کے آ گیا ہے تو ان کے درمیان بیٹھ کر؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا چپ کر جا ذلیل آدمی، کیوں اللہ کے نیک بندوں کو مذاق کا نشانہ بنا رہا ہے؟ جہنم کی ایک بٹی تو تجھے پہلے ہی الاٹ ہو چکی ہے، اب کیا پورا جہنم اپنے نام کرانا چاہتا ہے؟ جو مجھ جیسے گناہ گار اور دنیا کی دلدل میں گلے گلے تک دھنسے ہوئے شخص کو ان عابد و زاہد لوگوں کی صف میں کھڑا کر رہا ہے، سالے میرے گناہوں کا بھی بوجھ بڑھا رہا ہے۔ جہنم کا ایندھن تو پیارے تجھے بھی بننا ہے، ہم جیسے لوگوں سے ہی پیٹ بھرا جائے گا اس کا، چاہے کتنے ہی رنگ بدل لے مگر اپنے اعمال کی سیاہی پھر بھی صاف نہیں کر سکے گا تو۔ پتا ہے مجھے اس بار جون بدل کے آ گیا ہے تو کہیں سے، ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں تجھے اب، لیکن ذرا مجھے بھی تو بتا دے یہ قصہ کیا ہے آخر؟ کون سا عمل کرنے لگا ہے تو؟ یا کوئی گنڈا شنڈا مل گیا ہے تجھے کہیں سے؟ کون سا قصہ یار جی، کس کی بات کر رہا ہے تو؟ میری سمجھ میں نہیں آئی تیری بات، پتہ نہیں کیا سما گیا ہے دل میں تیرے۔ میں نے اسے ٹالنے کے لیے انجان بن کر کہا تھا، حالانکہ میں سمجھ رہا تھا وہ کس سلسلے میں خلجان میں مبتلا ہو گیا ہے، اس کی بے چینی کا سبب کیا ہے میں جانتا تھا، وہ موقع ملتے ہی مجھ سے اس سلسلے میں ضرور استفسار کرے گا، مگر یہ توقع نہیں تھی کہ اس کی بے چینی اور اضطراب اس درجہ بڑھے گا کہ وہ شرافت علی کی موجودگی ہی میں یہ قصہ چھیڑ بیٹھے گا۔ ممکن ہے اس نے سوچا ہو اب شرافت علی کوئی غیر نہیں رہا ہے، ہماری کوئی بات اس سے پوشیدہ نہیں رہی ہے، چنانچہ اس کی موجودگی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بے شک وہ ہمارے معاملات میں شریک ہو کر ہمارا ہم راز اور دوست بن گیا تھا، لیکن جو ربط مجھے آبی سے یا آبی کو مجھ سے تھا وہ شرافت علی کو اتنی جلدی تو حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ میں اور آبی تو ایک طویل عرصے سے ایک دوسرے کے شانہ بشانہ چل رہے تھے، زندگی کا اچھا خاصا سفر ہم نے ایک ساتھ طے کیا تھا اور ایک دوسرے کی راہوں سے کانٹے چنتے آئے تھے، ہمارے درمیان دوئی کا تو تصور تک نہیں رہا تھا، ایسے یک جان دو کالب تھے ہم، آبی کے بغیر جیلانی اور جیلانی کے بغیر آبی نامکمل سے لگتے تھے۔ یہ مقام شرافت علی کو تو حاصل نہیں ہو سکتا تھا اور وہ سوچے سمجھے بغیر اس قصے کو چھیڑ بیٹھا تھا، اوروں کو تو میں اب تک مختلف طویلوں سے ٹالتا رہا، مگر آبی ایک ضدی اور منہ زور شخص تھا، اس پر میری کوئی ایسی ویسی بات تو اثر کر ہی نہیں سکتی تھی، لیکن میں بھی اس گھڑی مجبور تھا، شرافت علی کے سامنے صحیح بات منہ سے نکال ہی نہیں سکتا تھا، وہ بھی اپنی بات کا جواب لیے بغیر باز آنے کو تیار نہیں تھا۔ بولا بک نہیں جیلانی، تو جانتا ہے میں کیا پوچھ رہا ہوں، اڑنے کی کوشش نہ کر مجھ سے، سچ سچ بتا دے ان سب کی بندوقیں تیرے اوپر گولیاں کیوں نہیں اگل رہی تھیں؟ میں نے کار دوبارہ حویلی کی طرف موڑتے ہوئے کہا، اوئے تیرا دماغ بالکل ہی الٹ گیا ہے، کیا یہ بات کیسے سما گئی ہے تیرے دماغ میں؟ کیا مجھے کوئی جادوگر سمجھ لیا ہے تو نے کہ میں بندوقوں میں گولیاں جام کر دیتا ہوں جادو کے زور پر؟ اچھا تو پھر کیا وجہ تھی تیرے خیال میں، کیوں نہیں چل سکی تھیں گولیاں اس وقت؟
آبی نے تیکھے انداز میں پوچھا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں اس سلسلے میں، ہو گیا ہوگا کوئی ایسا ہی نقص ان میں کوئی اسلحے کا ماہر تو نہیں ہوں۔ شرافت علی بھی بول اٹھا، یہ بات حلق سے اتر نہیں رہی ہے جیلانی، کسی ایک آدھ ہتھیار کی بات ہوتی تو سمجھ لیا جاتا، اس میں اچانک کوئی خرابی ہو گئی ہوگی۔ ادھر کار کے پاس ممتاز کی اسٹین گن، افضل بیگ اور سیف علی کی رائفلیں نہیں چل سکی تھیں، جس کے نتیجے میں تم نے ممتاز کو مغلوب کر کے ان دونوں کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر لاشاری کے کمرے کے باہر بیک وقت کئی رائفلیں ایک دم نکارہ ہو کر رہ گئی تھیں۔ کوئی بید ہے ضرور اس میں، مجھے بھی حیران کر رکھا ہے ان واقعات نے۔ میں نے قدرے ناگواری سے کہا، اگر تم لوگوں کو بید نظر آ رہا ہے کوئی تو پھر خود ہی کھول لو اس بید کو، مجھے تو ایسی کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ میرا خیال تو یہی ہے کہ میں جس اعتماد کے ساتھ ان پر چڑھ دوڑا تھا، اس نے انہیں بوکھلا کر رکھ دیا تھا، اور اسی گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ میں وہ اپنے ہتھیار استعمال نہیں کر سکے تھے مجھ پر۔ ہو سکتا ہے جو کچھ تم کہہ رہے ہو درست ہو، بحث تم سے اس لیے نہیں کر سکتا کہ اس کی کوئی وجہ نظر بھی نہیں آتی مجھے، یہ کوئی جادو یا ٹونا ٹوٹکا بھی نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی میں اسے کوئی اور نام دے سکتا ہوں۔ شرافت علی نے کہا۔ آبی بولا، میری سمجھ میں آ گیا ہے شرافت علی، بالکل یہی بات ہے، جبھی تو خود اسے بھی معلوم نہیں ہے کچھ۔ اچھا کیا سمجھا ہے بھائی آبی، تم ذرا مجھے بھی سمجھا دے تاکہ میں بھی مطمئن ہو جاؤں۔ شرافت علی نے اسے کہا، وہ بات یوں ہے یار کہ اپنے اس جیلانی پر جنوں کے بادشاہ کی بیٹی عاشق ہو گئی ہے، اور وہ اسے ہر مصیبت سے بچاتی رہتی ہے، کسی کا کوئی داؤ کارگر نہیں ہونے دیتی۔ اس پر بندوقیں اور اسٹین گنیں کیا ہیں بھائی، وہ تو توپیں تک جام کر سکتی ہے۔ شرافت علی نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں ایسا ہی لگتا ہے، مجھے بھی بالکل ٹھیک سمجھا ہے تم نے ابھی۔ ہاں یار شرافت علی، اسی لیے تو یہ بتاتا نہیں ہے کہ ہمیں اس نے کہہ رکھا ہوگا کہ اگر کسی کو بھی بتایا تو اس نے اب تک جتنی بھی گولیاں جام کر کے روک دی تھیں ان سب کو آزاد کر دے گی ایک ساتھ۔ اب تو خود سمجھ لے اس کے بعد اس بیچارے کا کیا اشر ہوگا۔ میں نے کہا، اوے لفنگے سالے، بکواس بند نہیں کرے گا تو؟ اپنی زبان چلاتے وقت ذرا یہ بھی خیال کر لے کہ گاڑی کا سٹیئرنگ میرے ہاتھوں میں ہے۔ اس گھڑی اگر جنوں کی اس شہزادی نے برا مان کے اس کا رخ کسی تناور درخت یا کسی اور خوفناک مقام کی طرف کر دیا تو حشر نشر ہو جائے گا ہم تینوں کا، اور ہمیشہ کے لیے خاموش ہو کر رہ جائے گی یہ تیری زبان۔ او ہاں یار شرافت علی، ہمیں اس کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے، بڑے نازک مزاج ہوتے ہیں یہ جن، انہیں ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ آبی نے خوفزدہ ہونے والے انداز میں اس طرح کہا کہ میں اپنی ہنسی نہ روک سکا۔ شرافت علی بھی ہنس پڑا تھا، پھر وہ بولا، جیلانی کیا سچ مچ حویلی کی طرف واپس چل رہے ہو؟ ہاں چل کے دیکھتے ہیں، ادھر ممکن ہے وہ لوگ ابھی باہر نہ نکلے ہوں کمرے سے، اس خیال سے بند ہوں ابھی تک کہ ہم حویلی سے گئے نہیں ہیں، باہر کہیں ان کی طاق میں بیٹھے ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو ہمیں حویلی کا جائزہ لینے کا موقع مل جائے گا۔ میں نے جواب دیا، ٹھیک ہے چلو دیکھتے ہیں، چل کر یہ کام بھی ابھی نمٹ جائے تو اچھا ہے، ورنہ جن معاملات میں ہم نے ٹانگیں پھنسا رکھی ہیں ان سے نجات ملنا آسان نہیں ہے۔ پتہ نہیں دوبارہ آسیہ ادھر آئے تو ہم بر وقت اس کی مدد کو پہنچ سکیں یا نہیں۔ آبی بولا، کوشش یہ کرنا ہے ہمیں کہ بچہ ملے یا نہ ملے، آسیہ کو تلاش کر کے ضرور ساتھ لے چلیں، اسے چھوڑ کر جانا ٹھیک نہیں ہوگا، وہ دیوانی کسی دن ماری ہی نہ جائے بچے کے پیچھے۔ ہم حویلی کے قریب پہنچے تو ہم نے 10-12 سواروں کو تیزی سے گھوڑے دوڑاتے ہوئے بگاڑی نہر کے اس پل کی طرف جاتے دیکھا جدھر سے ہم آئے تھے۔ گرد و غبار کا ایک بادل تھا جسے وہ اپنے پیچھے چھوڑے جا رہے تھے، اور اس غبار ہی کی وجہ سے وہ ہماری کار کو دیکھ نہیں سکے تھے شاید۔ ابھی بولا، لے بھائی جیلانی، یہ لوگ ہمارے ہی تعاقب میں دوڑے ہیں، ادھر یہ یہی سمجھ رہے ہیں ہم جس راستے سے آئے تھے ادھر ہی سے واپس گئے ہیں۔ بہرحال موقع اچھا ہے ہم لوگوں کے لیے، ہاں مگر پھر بھی احتیاط سے قدم دھرنا حویلی کے اندر، یہ مت سمجھ لینا کہ وہ حویلی کو بالکل ہی خالی چھوڑ گئے ہیں۔ میں نے کار دوبارہ حویلی میں داخل کر کے عمارت کے بالکل قریب لے جا کر روک دی اور انجن بند کر کے نیچے اترتے ہوئے بولا، تم دونوں بھی قدم نہ دھرنا گاڑی سے باہر، پہلے میں نیچے اتر کے دیکھ لوں یہاں کون کون موجود ہے۔ نہیں یار جی، اب ایسا بھی بزدل نہ سمجھ ہمیں آبی،
دی۔ بولتے بولتے اچانک خاموش ہو گیا۔ اس نے بھی افضل بیگ اور سیف علی کو کمرے سے باہر آتے دیکھ لیا تھا۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں پستول دبے ہوئے تھے۔ میں انہیں دیکھتے ہی نہایت تیزی کے ساتھ دروازہ کھول کر کار سے باہر آ گیا۔ کار سے اترتے ہوئے اپنے ساتھ سیٹ پر رکھی ہوئی اپنی اسٹین گن اٹھانا نہیں بھولا تھا۔ میں باہر نکلتے ہی میں نے اسٹین گن ان کی طرف کر کے کہا، پستول پھینک دو تم دونوں۔ مجھے دوبارہ اپنے سامنے دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت کی زیادتی کے باعث واہ ہو گئیں۔ انہوں نے جلدی سے پستول زمین پر پھینک کر ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ میں نے آبی سے کہا، آبی پستول اٹھا لے ان کے اور پوچھ ان سے کتنے آدمی رہ گئے ہیں حویلی کے اندر۔ آبی جلدی سے کار سے اتر کر ان کی طرف بڑھا۔ میں نے ان دونوں کو للکارتے ہوئے کہا، تم دونوں 4 قدم گن کے پیچھے ہٹ جاؤ۔ خبردار اگر باغ کے اندر گھسنے کی کوشش کی تو دروازے تک بھی پہنچنا نصیب نہیں ہوگا۔